اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران محترم، آج ہم آپ کو ہلاکو خان اور چنگیز خان کے بارے میں حقیقت بیان فرمائیں گے، توجہ فرمائیں۔ تو میرے دوستو، امام حنیف بن حضرت علی پشاور افغانستان کا حکمران تھا۔ اس کے دو بیٹے، قبل خان جس نے کابل بسایا، دوسرا بیٹا عظیم خان کے نام سے مشہور ہوئے۔ عظیم خان کی 3 بیویوں سے 9 بیٹے تھے۔ انہوں نے غزنوی کی بنیاد رکھی۔ اسی نسل سے ہلاکو خان، چنگیز خان دنیا کے نقشے پر خدا کا قہر بن کر ابھرے۔ امام حنیف نے میدان کربلا کے بعد یزید اور یزیدیوں کو تہ تیگ کیا اور دنیا کے تمام انسانوں کو قتل کر دیا تھا۔ امام حنیف نے ہی حسن و حسین کے عورتوں، بچوں اور ان کے خاندان کو لا کر لاہور آباد کیا تھا۔ یعنی امام حنیف نے پانچتن کے گھرانے کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ امام حنیف کا اگلا قدم ان بے کسوں کو تحفظ اور پناہ دینا تھا۔ اس کی مزید تفصیل جاننے کے لیے لاہور ہمارا بیان اپلوڈ ہو چکا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ تو دوستو، اس وقت سے ہم لشکری یا تتاری سب منگول ہی تھے۔ منگول اصل میں ایک بزرگ کا نام تھا۔ اس کی ماں نے حضرت فرید الدین مسعود گائیں شکر کو سے مانگ کر بیٹا لیا تھا۔ اس کی 7 بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، بیٹا نہیں تھا۔ تو اس سردار کو منگو خان، بعد میں وہ منگول کے نام سے مشہور ہو گئے، سارے ہی منگول کے نام سے مشہور ہو گئے، فریدی منگول مشہور ہو گئے۔ تو منگول ہی تھے اور مشہور تھا دنیا میں، منگول خدا کا قہر ہیں، منگول خدا کا قہر ہیں۔ اس عنوان کے مندرجہ ذیل اسباب تھے: ڈرامہ ارطغرل غازی والا کوئی سین بھی منگولوں نے ادا نہیں کیا۔ اس ڈرامہ میں دیدہ دنستہ طور پر الٹی گنگا بہائی گئی ہے۔ اس ڈرامے کے پیچھے فرنگیوں کا ہاتھ ہے، جس کی تفصیل ہم آگے چل کر آپ کو بتائیں گے۔ ہندوستانی، ترک، ایرانی، عرب، افغانی، چین، جاپان اور پاکستان سب کے سب تتاری فریدی منگول ہیں اور سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہمارا ان سے خونی رشتہ ہے۔ سب سے مظلوم ملک ایران ہے۔ فرنگیوں نے اپنے حواریوں کے ذریعے ایرانیوں کا جینا دوبر کر رکھا ہے، اور یہ لوگ منگولوں کی طرح ایرانیوں کو بھی بدنام کرتے ہیں، اور یہ لوگ منگولوں کی طرح بدنام ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہمارے مولا علی سرکار کا فرمان ہے: گزرے ہوئے زمانے کو بھول جاؤ، فلاح پاؤ گے۔ تو دوستو، جو انسان گزرا وقت یاد دلا کر اس کی آگ بھڑکاتا ہے، جس طرح ارطغرل غازی ڈرامہ میں منگولوں کے خلاف خوب آگ بھڑکائی گئی ہے، جلتی پر تیل کا کام کیا گیا ہے، تو جو انسان گزرا وقت یاد دلا کر اس کی آگ بھڑکاتا ہے تو سمجھو اس کا کوئی مقصد ہے اور اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے۔ جس طرح ڈرامہ ارطغرل غازی ہے، یہ ڈرامہ بالکل بھی حقیقت پر مبنی نہیں ہے، البتہ 70% حقیقت ہے۔ جو انہوں نے منگولوں کے خلاف کیا وہ حقیقت نہیں، ان کا کردار، سین سب قابل داد ہیں۔ جتنی وہ داد کے مستحق ہیں، منگول سخی اور شہنشاہ ہوتے ہیں، ہم انہیں اتنی ہی، جو انسان جتنی داد کا مستحق ہے ہم ان کو اتنی ہی داد دیتے ہیں۔ تو اس کا ڈرامے کا جو مقصد ہے وہ کبھی پورا نہیں ہوگا۔ سب کے سب ذلیل و خوار ہوں گے اور ناکامی کا منہ دیکھنا ان کا مقدر ہے۔ گزرے ہوئے زمانے کو بھول جانے کا اس لیے ہم نے کہا
کہ ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے حکم ربی ہوتا ہے۔ عزت ذلت سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر ہم گزرے ہوئے زمانے کو یاد کریں گے تو آگے نہیں بڑھ سکتے، فلاح نہیں پا سکتے، بھیڑیے ہمیں چیر پھاڑ کھائیں گے۔ تو ہمیں یہ باندر وانڈ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، وہ چڑیوں سے باز مروا دیتا ہے۔ اللہ کے کاموں میں بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ تم میں اتنی عقل نہیں ہے کہ تم اللہ کے ارادوں کو سمجھ سکو۔ اللہ پاک ایک چھوٹی سی مخلوق کیڑی جس کو عربی میں نمل کہتے ہیں، اس سے ایک بہت بڑے ہاتھی کی جان لے لیتا ہے، ہلے روزی بہانے موت۔ اور اللہ چاہے تو سوا، یہ جو لکڑیوں کی راکھ ہوتی ہے، اس کو پنجابی میں سوا یا اردو میں سوا کہتے ہیں، بولتے ہیں۔ اللہ چاہے تو سوا میں بھی شفا پیدا کر سکتا ہے۔ مرد قلندر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال بھی آپ کو دیکھ کر پریشان نظر آتے ہیں۔ آپ لوگوں کو دیکھ کر مرد قلندر، جو پاکستان ہندوستان کا وقت کا شہنشاہ اور وقت کا ایک بہت بڑا ولی تھا، کہ کیا فرماتے ہیں، اس راز سے واقف ہیں نہ ملا نہ فقیہ۔ فقہ نہ ملا، کوئی بھی اس راز سے واقف نہیں ہے۔ وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں بیچارے یہ 2 رکعت کے امام۔ 2 رکعت کے امام کیا سمجھتے ہیں؟ تو دوسری طرف فرماتے ہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کہ غدار وطن اس کو بتاتے ہیں برہمن، غدار وطن اس کو بتاتے ہیں برہمن، انگریز سمجھتا ہے مسلمان کو غداگر۔ پنجاب میں ارباب نبوت کی شریعت، پنجاب میں ارباب نبوت کی شریعت کہتی ہے کہ یہ مومن پرینہ ہے کافر۔ آواز حق اٹھتا ہے کب اور کدھر سے، مسکین دل کم ماندہ دریں کشم کش اندر۔ تو دوستو، ہم نے آپ کے سامنے سمندر کو کوزے میں بند کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، مگر آپ میں اتنی علم اور عقل نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ان ارادوں کو سمجھ سکو، اس مقصد کو سمجھ سکو۔ اقبال نے تم کو یہاں کیا قرار دیا ہے، فیصلہ آپ کے سامنے ہے، کیونکہ منگول شہنشاہ اور سخی ہوتے ہیں، خود کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ اور منگولوں کی عظمت یوں بیان فرما کر ہماری راہ ہموار کی ہے کہ صحرا تو صحرا دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے لفظ استعمال ہوا تو مطلب وہ ہمارے ساتھ شریک ہے۔ اب آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ اقبال کا مذہب کون سا ہے۔ جو اقبال کا مذہب ہے وہ منگولوں کا، فریدیوں کا اور تتاریوں کا ہے۔ تو یہ مقصد سمجھانا، تو تمہارے اس شعر کا مطلب سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ تم غیروں کی وکالت اور تابع داری کر رہے ہو، تم غیروں کی وکالت تابع داری کر رہے ہو۔ مسلمان مر گئے اور اسلام کتابوں میں لکھا رہ گیا۔ عطر الغازی کے ڈرامہ میں وہ کردار پوشیدہ ہے، کہنا تینوں تے سمجھاونا نو۔ اب آتے ہیں ہلاکو خان کی طرف۔ شہادت عثمانی غنی، شہادت حضرت علی، شہادت امام حسن اور شہادت امام حسین کے زخم ابھی بالکل تازہ تھے کہ ہم ہندوستان کے جنگلوں میں مارے زندگی کے دن پورے کر رہے تھے۔ ہمارے قبیلے کے چند لوگوں نے چین کے رہنے والے باشندوں کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے ایک معاہدہ کر لیا کہ ہم ہندوستان سے تجارتی سامان لے کر تجارت کی غرض سے چین کے علاقے میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ چینی باشندوں نے ہماری اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ جب چنگیزی سامان نے تجارت لے کر چین پہنچے تو چین والوں نے ان تاجروں کے ساتھ ظالمانہ رویہ اختیار کیا، سب مال اسباب لوٹ لیا اور سب تاجروں کو اذیتیں دے دے کر جان سے مار دیا، اور چند سرداروں کے سر کاٹ کر گھوڑوں پر واپسی چنگیزی قبیلے بھیج دیا۔
ہلاکو خان کی عمر اس وقت صرف 15 سال تھی۔ ہلاکو خان کی عمر اس وقت صرف 15 سال تھی۔ اس نے اپنے سرداروں کے سر گھوڑوں پر دیکھ کر ہلاکو خان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ چنانچہ اب ہلاکو خان نے اپنے تمام قبائل افغانستان، لاہور، دہلی والوں کو جمع کیا اور ان سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا اور چین پر چڑھائی کر دی۔ چین پر حملہ ہوا تو چین براہ راست فتح ہوتا چلا گیا۔ ہلاکو خان نے شب خون چینیوں پر مارا، اپنے مذہب اسلام کی پاسداری کی اور پاسداری کرتے ہوئے عورتوں، بچوں اور مال مویشیوں کو اپنے ساتھ لشکر میں ملا لیا اور ہنرمند افراد کی عزت کی، بقیہ لوگوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اس طرح یہ لشکر ہزاروں سے لاکھوں میں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں سے کروڑوں لوگوں اور اربوں تک تعداد جا پہنچی، اور کروڑوں اربوں جانور، ہاتھی، گھوڑے شامل ہو گئے، اور لاکھوں کروڑوں کے حساب سے ہی عورتیں اور بچیاں اور بچے شامل ہو گئے۔ تو یہ ایک بہت بڑا، قیامت سے بھی بڑھ کر قیامت برپا کر دینے والا لشکر بن گیا۔ چین فتح کرنے کے بعد ہلاکو خان نے اب اپنے آباء و اجداد کے خون کا بدلہ لینے کے لیے فیصلہ کر لیا، کیونکہ اصل ملزم چین سے بھاگ کر دوسرے ملکوں میں پناہ گزین ہو گئے تھے، اور بہت سے لوگ قبریں بنا کر قبروں میں چھپ گئے تھے۔ ہلاکو خان کو جب علم ہوا تو ہلاکو خان نے حکم دیا، تمام نئی اور پرانی قبروں کو کھولو اور مردوں کو باہر نکال کر سولی چڑھاؤ، کیونکہ ان مرنے والوں میں حسن، حسین اور حضرت علی اور حضرت عثمان غنی کے قاتل بھی شامل تھے۔ اس لیے انہیں سولی پر چڑھایا گیا، خون کی ہولی کھیلی گئی، ان کے کھوپڑیوں کے مینار اور محل تعمیر کیے گئے، اور انہیں جنگلوں میں اور چوراہوں پر بے گور و کفن پھینک دیا گیا تاکہ یہ درندوں کی خوراک بن جائیں اور ہمارا نام و نشان مٹانے والوں کا اپنوں ہی نام و نشان مٹ جائے۔ ہلاکو خان کا تاریخ میں 13ویں صدی عیسوی میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ ان منگولوں نے دنیا کی بنیادوں کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا، اور ان دنیا کی بنیادوں کو اکھاڑ پھینکا تھا۔ یہ لوگ دیکھتے ہی دیکھتے شہر کے بعد شہر اور ملک کے بعد ملک تباہ و برباد کرتے چلے گئے۔ اس طرح یہ منگول تاریخ انسانی کی سب سے بڑی سلطنت کے مالک بن گئے۔ جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک قائم رہے گی، یہ منگول حضرت فرید الدین شیخ مسعود گنج شکر سرکار کی نسبت ہونے سے، اور امام حسن، امام حسین، امام حنیف اور حضرت علی اور حضرت عثمان غنی کی نسبت ہونے سے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے مالک بن گئے، اور دنیا میں سب سے بڑی حکومت ان منگول حکمرانوں کی تھی۔ منگولوں نے اپنے آباء و اجداد کی وراثت کو پھر سے حاصل کر لیا تھا۔ اس سلطنت کو لشکری یعنی منگول سلطنت کا نام دیا جاتا ہے، اور چنگیز خان اس سلطنت کا پہلا سلطان بنا دیا گیا۔ چنگیز خان کو اس سلطنت کا پہلا سلطان بنا دیا گیا۔ دنیا کے تمام مردوں کا رشتہ اوپر جا کر چنگیز خان سے جا ملتا ہے، اور چنگیز خان سے اوپر جا کر ہمارا خون اور رشتہ مولا علی شیر خدا اور ننہال کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے، اور دادا اس سے اوپر جا کر دادے کا مقام ہم کہتے ہیں کہ اس بندے کو نہ چھیڑنا کہ وہ تیرے پیو دا بھی پیو ہے، پنجابی دی مثال ہے۔ اس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیو دا دادا جڑا دادا ہاشم، اور حضرت علی دے پیو دا جڑا دادا ہے دادا ہاشم، وہ تواڈے ساراں دے پیواں دا دادا ہے، تواڈا بھی دادا ہے، اس لیے ہم اسے ہاشمی قریشی دادا کہتے ہیں۔ تو دوستو، ہلاکو خان کی بیویوں کی تعداد 40,000 اور چنگیز خان کی بیویوں کی تعداد 60,000 سے زائد تھی۔
पंजाबी में शेर मशहूर है, कहावत मशहूर है कि उजड़ गया ये बाग जिसके लाखों माली थे। वो बाग उजड़ गया आज जिसके लाखों माली थे, वो बाग उजड़ चुका है। अब हम एक बयान जिसका उन्वान दुनिया लाड मिकाले दी है बयान कर चुके हैं। अब ये दुनिया आखिरी सिसकियाँ ले रही है, ये दुनिया लाड मिकाले की है। अफ़गानिस्तान, हिंदुस्तान, चीन, तुर्क, ईरान, अरब, अफ़गान, जापान, पाकिस्तान सब मंगोल ही हैं। इल्लामा इकबाल ने इन मंगोलों की यूं तस्दीक की है जो हम पहले भी बयान कर चुके हैं कि दहशत तो दहशत हैं, सहरा भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो दोस्तों, हम सब का खून और रिश्ता बिल तरतीब इस तरह मिलता है कि अफसोस इस बात का है कि दुनिया हज़रत अली को ही दुनिया का बाप नहीं तस्लीम करती। हालांकि आपका लक़ब अबू तराब दुनिया के बाप के हैं, तो हमें क्या करेगी। बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर की पंजाबी ज़ुबान में 7 अल्फाज अरबी रस्मुल ख़त से ज़्यादा हैं। इसका मतलब यही है कि हमारे रिश्ते ऐसे 7 मुकाम पर जा मिलते हैं जहां हम सब का बाप एक हो जाता है। उसमें सबसे पहला शख्स नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं मोहम्मद शाह रंगीला है, जो अपनी मिसाल आप है। इसने दुनिया को रंग के रख दिया और 1.25 लाख से ज़ायद इसकी बीवियां बताई जाती हैं और थीं भी, क्योंकि नादर शाह ने जब हमला किया तो मोहम्मद शाह की बेटियों, बीवी, कज़नों, बहनों वगैरह को सबको वो लौट कर अपने और मालो सबाब को लूट कर अपने साथ ले गया था। इसलिए मोहम्मद शाह रंगीला को सख्त सदमा हुआ तो उसने अपने इलाके में राउंड मारा, क्योंकि उसके इलाके वालों ने ही जासूसी करके नादर शाह को हिंदुस्तान दावत दी थी, आने की दावत दी थी और हमला करने की दावत दी थी। तो जो लोग मर चुके थे वो मोहम्मद शाह के थे और जो लोग ज़िंदा थे, खुशियां मना रहे थे, जिनको नादर शाह ने कुछ भी नहीं कहा था, तो वो थे ही नादर शाह के। तो इसलिए मोहम्मद शाह ने उन लोगों को कत्ल कर दिया और सब की लड़कियां बच्चियां उठा के 25 साल तक जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाता रहा। और हकीम तबीब ऐसे थे कि वो उन हमला करने में बहुत महारत रखते थे। तो ये पहला इंतहाई अफसोसनाक बात है, हमको खुद शर्म आ रही है। तो ये एक गुनाह समझ लो, जो कुछ भी समझ लो, सरजद हुआ है, जिसमें सख्ती से और शादी की गई है बच्चियों से। तो ये पहला फ़र्द आता है, क्योंकि अरबी रस्मुल ख़त में गाफ, पंजाबी में गाफ आखिरी लफ्ज़ आता है, तो इसमें रंगीला गाफ आता है, ये इसी से ही मंसूब है। तो दूसरा दुनिया का जो बाप है जहाँ पर हमारा खून और रिश्ता जा मिलता है, वो शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मुग़ल आज़म है। तो तीसरा जो हमारा रिश्ता जा मिलता है वो हलाकू ख़ान चंगेज़ ख़ान का जो पोता है, वहाँ पे जाके ख़त्म हो जाता है। वहाँ पर हमारा खून और रिश्ता जा मिलता है। और उसके बाद ये रिश्ता हमारा हज़रत शेख फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर सरकार पाक पतन से जा मिलता है। ये चौथा रिश्ता बनता है। पांचवा रिश्ता हमारा इमाम हनीफ, इमाम हसन, इमाम हुसैन बिन मौला अली मुर्तज़ा से जा मिलता है। तो और इससे ऊपर जाकर हमारा खून और रिश्ता मौला अली मुर्तज़ा से जा मिलता है और हमारे ननिहाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। और इससे आगे हमारे दादा हाशिम, जो हम पहले भी बता चुके हैं कि ख़ानदान हाशमी कुरैशी से जा मिलता है। मंगोलों की यह जंग दुनिया की तारीख़ की सबसे बड़ी जंग है। इससे बड़ी जंग ना कभी लड़ी गई है और ना ही लड़ी जाएगी। और एक आखिरी आलमी जंग है जो अब गज़वा हिंद से शुरू होकर लड़ी जाएगी। और मंगोल सल्तनत दुनिया की तारीख़ की सबसे बड़ी सल्तनत है। किसी में दम नहीं था कि चंगेज़ी लश्कर का मुकाबला करे। चंगेज़ खान के लश्कर की तादाद 9 लाख थी। अल्लाह जिसे चाहे गालब करता है। चंद इलाके मुल्क जो हमारे अपने ही अजीज़ थे, मंगोलों ने उनको नुकसान नहीं पहुँचाया। इन ममालिक में तुर्क और ईरान, मिस्र, शाम और ईरान, इराक वगैरह शामिल और जापान वगैरह पेश थे। मौलाना रूमी तुर्क कोनिया काबिल कदर और फरीदियों का शहर था।
انہوں نے منگولوں کا پرتپاک استقبال کیا۔ بغداد بھی ہمارا اپنا ہی تھا، مگر ان پر زوال قدرتی طور پر آ چکا تھا۔ تو دوستو یہاں پر ایک اور بیان ہم اپلوڈ کر چکے ہیں حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار اسی یوٹیوب چینل پر، تو وہ سننا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو تاریخ کی حقیقت کا پتہ چل سکے۔ بغداد سے منگولوں کو دو قسم سے نسبت تھی، ایک تو یہاں کے رہنے والے شیخ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر کی اولاد تھے، اور دوسری نسبت شیخ عبد القادر جیلانی سرکار کا مزار تھا۔ یہاں کے لوگوں نے چنگیز خان کا پرتپاک استقبال کیا، اور اسے یہاں کے باشندوں نے شیطانی کھیل یعنی ہم جنس پرستی کا الزام لگایا کہ یہاں کے کچھ لوگ ہم جنس پرست ہیں، انہوں نے ماحول کو خراب کیا ہوا ہے، اور بار بار منع کرنے کے باوجود بھی یہ باز نہیں آ رہے، لہٰذا آپ بغداد پر بھی حملہ کریں۔ اس بار ہلاکو خان ٹھٹر کر رہ گیا اور کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ جب ہلاکو خان بغداد سے روانہ ہونے لگا تو فریدیوں اور شیخ برادران نے حملے کی پھر پیشکش کی اور ہلاکو خان کو واپس جانے سے روک لیا۔ ہلاکو خان دل سے بغداد پر حملہ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر یہاں کے لوگوں کے اصرار پر ہلاکو خان نے 1.5 ماہ تک بغداد کا محاصرہ کیے رکھا اور واپس جانے کی تدبیریں کرتا رہا، مگر 1.5 ماہ بعد ہلاکو خان نے خواب دیکھا دوپہری میں کہ 2 آدمی آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے ہلاکو خان حملہ نہیں کرے گا، دوسرے نے کہا کیوں؟ تو اس نے کہا ہلاکو خان کا بغداد میں عزیز ہیں، تو دوسرے نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے عزیز بھی اسی بستی میں موجود تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی دوسروں کے ساتھ الٹ کر رکھ دیا، ہلاکو خان حملہ کرے گا۔ اس وقت دریا میں طغیانی آ چکی تھی، دریا چڑھ چکا تھا، یکا یک شور اٹھا کہ دریا نے بغداد کو گھیر لیا ہے اور دریا کا پانی بغداد میں گھس آیا ہے، سب بغداد تباہ و برباد ہوتا جا رہا ہے، تمام بغداد ڈوبتا جا رہا ہے۔ یہ شور سن کر ہلاکو خان نے آنکھ کھولی تو اپنی فوج کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ ہے، یہ لوگ واقعی گناہ گار ہیں اور ہم جنس پرست ہیں، لہٰذا ان پر حملہ کرنا ضروری ہو چکا ہے۔ تو دریا نے بغداد کو ڈبو دیا ہے، یہ اشارہ ہے حملہ کرنے کا، حملہ کرو۔ اس وقت ہلاکو خان کے سپاہیوں نے فریدیوں اور شیخوں کے سوا باقی سب درندوں صفت انسانوں کو طے کر ڈالا۔ اس کے علاوہ باقی سب خبریں اور افواہیں جھوٹی ہیں کہ ہلاکو خان اور چنگیز خان ہار گیا یا ڈر گیا یا رشوت لے کے آ گیا یا انہوں نے کسی ظالموں کو پناہ دی یا اسلام مخالفوں کو تحفظ دیا اور اسلامی دوستوں کو قتل کیا۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی بغداد کی بے حرمتی کی اور نہ ہی مکہ مدینہ کی بے حرمتی کی۔ تو دوستو آپ کو معلوم ہے کہ ابرہہ نے حملہ کی نیت سے مکہ پر حملہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے وہ لشکر تباہ ہو گیا۔ تو ایسا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، اور کوئی مسلمان بھی گستاخ رسول نہیں ہو سکتا، اور کوئی مسلمان مزارات کی بے حرمتی نہیں کر سکتا۔ تو ہلاکو خان، چنگیز خان یا منگول امن پسند لوگ ہیں، انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ تاریخ میں سب دھوکہ دہی اور فراڈ ہے، الٹی گنگا بہانے کی کوشش کی گئی ہے، نیک لوگوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور ظلم کرنے والے لوگوں کو، فرنگیوں کو آگے لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن مزید شیخ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار پاک پتن والے اور دلی دل جہاندہ اور تیسرا مضمون لاہور ہے، ویڈیو اسی چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہیں، ضرور دیکھیں اور سنیں۔ ایران بھی، ترک بھی، مصر بھی، جاپان بھی، یہ ملک بھی سب اپنے ہی تھے، سب نے ہلاکو خان کا استقبال کیا۔ اس طرح عراق اور سعودی عرب اور شام میں صرف چند سرکش لوگوں کو قتل کیا، اس کے بعد یہاں کے حالات کنٹرول ہو گئے تھے۔ علامہ محمد اقبال نے اس کی تصدیق پچھلے شعر میں کر دی ہے، یعنی ہم نے صرف اور صرف ظلم کرنے والے ظالموں کا ہی قلعہ کما کیا تھا۔ صحرا تو صحرا، دریا بھی نہ، دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے، ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔
ظلم کے خلاف ہی صرف ہم لڑے ہیں۔ اب اگر ابھی بھی آپ منگولوں کو لٹیرے اور ظالم کہتے ہیں ڈرامہ سیریل ارطغرل الغازی کی طرح، تو آؤ ہمارے پاس زندہ مثالیں ریکارڈ شدہ تصدیق شدہ موجود ہیں۔ یہ ایک زندہ معجزہ کن کراماتیں ہیں۔ یہ بیان ہم نے بیان کیا ہے، اس بیان کا عنوان گستاخ رسول کی سزا ہے۔ یہ گستاخ رسول کی سزا بیان ہمارا اسی یوٹیوب چینل پر ضرور سنیں۔ ہم منگول ہیں، منگول شہنشاہ اور سخی ہوتے ہیں، خود کوئی فیصلہ نہیں کرتے، فیصلہ آپ نے اس بیان گستاخ رسول کی سزا کو سننے کے بعد خود کرنا ہے۔ پنجابی دی کہاوت ہے کول کوڑی دا میدان، گل ہی مک گئی۔ تسی ایسے فیصلے تے گستاخ رسول دے جو حالات واقعات اس بیان کیتے گئے نے، ان دی حقیقت بھی ہے، ریکارڈ بھی ہے، ثبوت بھی ہے، شہاد بھی ہے، اور زندہ لوگ ہزاراں دی تعداد چ، لکھاں دی تعداد چ شہادتاں بھی ابھی موجود ہیں۔ تو آپ اس کی تحقیق کریں، ایک چاہے کوئی کمیٹی تشکیل دے دیں تو تحقیق کریں۔ آخر میں حضرت شیخ مسعود گنج شکر سرکار نے اپنی پنجابی زبان کی بنیاد پنجابی زبان میں عربی اصل آخر میں ہم اس شعر پر اپنے اس بیان کا اختتام کرنا چاہتے ہیں۔ کونجاں وانگ نمانیا دیس چھڑے، سپ شیں تے فقیر دا دیس کیڑا، جیڑا ذات صفات وال دھیان رکھے، او دنیا دار تے درویش کیڑا۔ سلطان العارفین فرماتے ہیں، نظر جنہ دی کیمیا ہوئے، سونا کر دے وٹ، قوماں تے موقوف نہیں کی سید کی جٹ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اتحاد، اخوت و مساوات اور بھائی چارہ اور عدل و انصاف کو ہمیشہ قائم رکھے، اور ہمیں سیدھا رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین الرحمن الرحیم۔